السلام علیکم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں عثمان ڈار صاحب کی، تو بڑا افسوس ہوا۔ ویسے جو گفتگو سنی لگ تو یہ رہا ہے، اور کیونکہ کافی دنوں سے، کم و بیش 20-25 دنوں سے تو وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھے، تو یہ بڑا سوال ہے کہ عثمان صاحب کہاں تھے۔ اس کی کوئی ایکسپلینیشن اس انٹرویو میں نہیں تھی جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں تھے، لیکن لگ ہی رہا ہے کہ ان کی گفتگو ڈیورس میں تھی، یا وہ اپنی رضامندی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال جو اس میں الیگیشنز لگی ہیں، ایز اے تحریک انصاف اسپوکس مین میں ان کو بالکل یکسر رد کرتا ہوں۔ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب اس ملک کے ہی نہیں، امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتری کے لیے انہوں نے تحریک انصاف بنائی۔ ہم جیسے مڈل کلاس کے پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو پاکستان کی سیاست پہ آنے کے لیے انہوں نے کنونس کیا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ادارے ٹھیک ہوں، اس کا نظام میرٹ پہ چلے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو، یہاں کرپشن ختم ہو، یہاں قابل لوگ آگے آئیں، یہاں بہترین گورننس ہو، عوام کو سہولت ملے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہماری حکومت میں ہیں، جس طرح صحت کارڈ ملا، لوگوں کو ایک سہولت ملی، جس طرح ہمارے دور میں پولیسنگ پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، ایجوکیشن پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، اور اس کو پھر ہم مرکز میں بھی لانے کی کوشش کی۔ بہت سی چیزیں ہم کر پائے، کچھ میں اس طرح کامیابی نہیں بھی ملی، لیکن وہ نیچرل ہے۔ جب آپ بڑی سطح پہ کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہو پاتی ہیں، کچھ نہیں ہو پاتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل تحریک انصاف کن لوگوں سے بنائی گئی؟ وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی حالت دیکھ کے کوڑا کرتے تھے، جو اس دکھ میں ہوتے تھے کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان دو جماعتوں کی آپس کی یہ جو میوزیکل چیئر ہے میاں صاحب کی اور بینظیر صاحبہ کی، یا پھر بعد میں زرداری صاحب آ گئے ان کی جگہ، تو اس سے تنگ تھے کہ یار یہ کیا ہے، یعنی کہ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم سول سروس میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ملٹری میں جا رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے ایئر فورس میں جا رہے ہیں، کچھ نیوی میں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جناب آرٹسٹ بن رہا ہے، کوئی بزنس میں جا رہا ہے۔ مطلب دنیا جہان کا ہر کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، مڈل کلاس پاکستانی، لوور مڈل کلاس پاکستانی، پڑھے لکھے لوگ، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، وہ ملک کی معیشت چلانے کے لیے بار مزدوری کرتے ہیں۔ لیکن ایک کام سب کر سکتے ہیں، ہم جہاز اڑا سکتے ہیں، ہم F-16 اڑا سکتے ہیں، ہم ملک کے لیے بارڈر پہ جا کے گولی کھا بھی سکتے ہیں، گولی مار بھی سکتے ہیں پاکستان کے لیے، ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں۔ امریکہ میں جا کے ان کے ناسا میں کام کر سکتے ہیں، قابل لوگ ہیں، UK میں جا کے ان کے NHS میں کام کر سکتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں۔ ایک کام نہیں کر سکتے، تو اس ملک میں ہم پہ شجر ممنوع ہے کہ جناب اقتدار کے پاس نہیں آنا۔ تو یہ اقتدار تو ہم جو ہے اقتدار اعلیٰ تو اللہ کی ہے، اور یہ اقتدار تو عوام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے انگریز سے لا چکے تھے۔ پھر کس کو یہ حق ہے کہ وہ یہاں دروازے بنائے کہ اس نے کرنا ہے اور اس نے نہیں کرنا؟ تو یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو ڈس انفرینچائز تھی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ جو سائیڈ پہ پھینک دیے گئے تھے، جن کا کام صرف ووٹ ڈالنا تھا، بلکہ اکثر تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ جو جماعتیں، جو لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان سے وہ مینٹلی اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یار ایک آدمی ہے، محنتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ محنت کرتا ہے، ایک انجینئر ہے، محنت کرتا ہے، ایماندار سرکاری افسر ہے، وہ کیوں جا کے کسی کرپٹ آدمی کو جناب جا کے ووٹ ڈالے؟ تو ان لوگوں کو ایک تھرڈ آپشن دیا عمران خان صاحب نے، ان کو پڑھے لکھے نوجوان اور اچھی لیڈرشپ دی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے فرشتے تھے، غلطیاں ہم میں بھی تھی، ہم میں بھی غلط لوگ ہوں گے اور تھے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اوور آل کلچر کیا بنایا؟ پاکستان زندہ باد کلچر۔ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، قائد کا نام ہے، علامہ کا پیغام ہے، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اس طرح کی تو ہماری جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی تھی۔ ایک سما ہوتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے 2012 میں ایک جلسہ ہم نے لیاقت باغ میں کیا تھا، پرانے ساتھیوں کو یاد آ رہا ہوگا۔ اس میں جب میں آیا، ظاہر اس زمانے میں اب بھی ورکر ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ MNA وغیرہ نہیں تھے تو اسٹیج پہ تو جگہ نہیں ملتی تھی، تو میں نیچے کراؤڈ میں تھا۔ میں نے دیکھا دور سے پیچھے علامہ کی تصویر ہے اور قائد کی اور سعد خان کی لگی ہوئی ہے،
اور علامہ کا کلام جو ہے وہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ چل رہا ہے، یا ایک اور ترانہ چل رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا علم. یہ اس طرح کا ماحول، جذبہ نوجوانوں میں پاکستان سے محبت کا. اور میں نے دیکھا میچوں کے نیچے تھا اور سب مجھے نظر آ رہا تھا، تو اس میں جناب فیملیز آ رہی ہیں، پرانے ریٹائرڈ سول بیوروکریٹس جو کوئی 70 سال کے وہ آ رہے ہیں، خواتین، بچیاں بھی اور بزرگ خواتین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہاں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ تھے، وہ لوگ جو کبھی جلسوں میں نہیں گئے جو کبھی جلسوں میں نہیں جائے وہ بھی دیکھے، اور ساتھ میں مزدور طبقہ، ریڑھی باندھ بھی دیکھے، مزدور طبقہ اور پولیٹیکل ورکرز بھی پورے پاکستان سے بھی آئے تھے. لیکن پنڈی ویسے بھی پولیٹیکل لوگوں کا گڑھ ہے، ہمیشہ سے پنڈی بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو شہر رہا ہے. یہ جذبہ ہوتا تھا. اب اس اسپرٹ کے ساتھ عمران خان اس قوم کو، اس نوجوان کو، اس یوتھ کو لے کے گئے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور پاکستان کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جو جناح کا ویژن تھا. اب اس بیچ 9 مئی بھی ہو گیا. اچھا 9 مئی میں کچھ غلط بھی ہوا، کچھ لوگ پروٹیسٹ پہ گئے، ان میں سے کچھ پبلک پلیسز پہ رہ گئے اور کچھ وہاں ڈیفنس انسٹالیشنز پہ جو کچھ ایک جگہ تھی کینٹس مینٹس میں گئے، وہ غلط تھا. جو گئے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، نہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. تو وہ جس نے کیا غلط کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، اس کو سزا ضرور ملے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اس پہ بھی میرا ایک موقف ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزا تو ملے، لیکن اگر ریاست، ریاستی ادارے اس میں ہمدردی کا، صبر کا، درگزر سے کام لیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، اور ماں معاف بھی کرتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے، ہو گئی نا تنبیہ، ہو گئی تنبیہ، اور معاف بھی کرتی ہے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد اور ریاست پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی عوام زندہ باد، سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے. اب ان کو بھی موقع ملے، لیکن اگر موقع نہیں بھی دینا تو سزا صرف ان کو ملے جن سے غلطی ہوئی. باقی تو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس 9 مئی سے ہمیں اب آگے جانا ہوگا، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور وہ آدمی جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکٹھا کیا، سارے منتشر تھے، سارے، کوئی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی، ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے، اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جناب کس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر، کیا سیکرٹ اس نے بیچارے نے آؤٹ کرنا ہے؟ وہ پہلے ہی ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہوا ہے، اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی، بلکہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو جو ہے وہ سائفر نہیں دکھایا گیا، صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر رہے تھے. تو جو سائفر ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس جو ہے وہ بننا، بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھائی کوئی بیرونی طاقت کیسے ہمیں ڈکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ تو یہ ہو جائے گا، اس کو ہٹاؤ تو وہ ہو جائے گا، فلانا عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو کنسیکوینسز یا آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کے کیسز، ان بودے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا، اور اس طریقے سے کسی کو -1 یا سائیڈ لائن بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے، الیکشن کی طرف ملک کو لے جانا چاہیے. میں عمومی بات کرتا ہوں کہ چاہے کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، میں تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں، سب سے رابطہ رہتا ہے. تو جو نون کا ورکر ہے، جو پیپل پارٹی کا ورکر ہے، اپنے ملک میں بھی، اپنے علاقے میں بھی دیکھا، ملک میں بھی ہر شہر میں جا کے دیکھا، اور تحریک انصاف کا ورکر ہے، سب کے سب محب وطن پاکستانی ہیں. صرف پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو میاں نواز شریف پسند ہے، کسی کو جو ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے وہ پیپل پارٹی میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، اور ظاہر ہے میجورٹی آف یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے پاکستان کی محبت میں. میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس کا حل نہ نکل سکے. معاملات مشکل ہیں، اگر اس کو ایزی لیں تو ایزی نہیں لے سکتے. اس میں تھوڑا سا سب کو
ون سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تھوڑا سا اپنی انا کو جو ہے میں یہ نہیں کہتا اپنی انا ختم کریں, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ انا تو بہرحال رہتی ہے, لیکن تھوڑا سا ملک کی خاطر اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کا سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آج ہم ایک اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ بھائی ایک پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اور اس کے بعد جو بھی حکومت میں آئے گا وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا. تحریک انصاف کی طرف سے تو میں کہتا ہوں اور خان صاحب کی بھی یہ ویژن ہے کہ ہم نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لینا, ذاتی انتقام پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہاں, جس نے ملک کا نقصان کیا ہے, کرپشن کیا ہے یا کوئی اور غلط کام کیا ہے, اس سے بھی آئین کے مطابق عدالتیں جو ہے اس کا فیصلہ کریں. ملک کو آگے لے جانا ہے. یہ 24-25 کروڑ عوام اب اس وقت مہنگائی میں رول رہی ہے, پس رہی ہے, اور اب تو عام آدمی موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول ڈالنے کا جو ہے وہ اس کی وس نہیں ہے, اور بچوں کی فیسیں اور مہنگائی اور بجلی کے بل اور دوائیاں اور اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ عام پاکستانی اس وقت ہی اسٹرگلنگ ہارڈ ٹو میک اٹس اینڈز میٹ. ایک مہینہ گزارنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی خاطر بات کرنی چاہیے, اور تحریک انصاف سے بھی بات کرنی چاہیے, اور باقی پولیٹیکل جماعتیں بھی جو ہے وہ بھی انگیج کریں ایک دوسرے سے. اور میں نے اس پہ تجویز دی تھی کہ صدر مملکت کے نیچے ایک بیٹھک ہو جس میں سب ذمہ دار لوگ اور پولیٹیکل فورسز سارے بیٹھیں, اور ایک نقطے پہ کہ بھئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور یہ بھی نقطہ کہ بھئی پرسیکیوشن, ذاتی انتقام کوئی نہیں لے گا. سیاست سے